السلام علیکم ویورز، پرویز مان آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کرتا ہے۔ ویورز، ایک عدد حکومت تشکیل پانا تھی پاکستان میں۔ حکومت نے کرنا کیا تھا پہلے یہ سن لیجئے اور پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے ویورز، اس کو آخر تک آپ نے سننا ہے۔ یہ ویلاگ آپ کی سوچ کو، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور یہ ان حکام تک بات پہنچانے کے لیے جو ہمارے حقوق کو غصب کیے بیٹھے ہیں۔ انتہائی عام باتیں ہیں، اسٹے ود می۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک انسٹنٹلی پہنچتی رہیں۔ ویورز، اس گورنمنٹ نے جو بننا تھی نا سو کالڈ الیکشنز کے نتیجے میں، اس نے کرنا کیا تھا؟ اس نے ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ملک کے اندر ہے اس کو مینج کرنا تھا، اس لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھنا تھا، حکومتی ریٹ بحال کرنا تھی، اور ملک کی معیشت کو، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا تھا، گرو کرنا تھا، ترقی کی طرف لے کے جانا تھا، اس کے اشاریے درست کرنا تھے، گروتھ ریٹ کو اوپر لے کے جانا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو امپروو کرنا تھا، ہیلتھ کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا تھا، ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا تھا، عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ کرنا تھا، غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والے غریبوں کو اوپر لے کے آنا تھا، سرفس کے اوپر لے کے آنا تھا، ان کی غربت کو ختم کرنا تھا، ان عام آدمی کی جو زندگی کا معیار ہے اس کو بہتر بنانا تھا۔ اور پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے انٹرنیشنل فورم پر انٹرنیشنل کمیونٹی میں تعلقات کو استوار کرنا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی شناخت بھی کروانا تھی، اور پاکستان کے امیج کو سافٹ امیج میں کنورٹ کرنا تھا، جو ایک ٹیررزم کا ایک ٹیگ ہمارے پیشانی پر لگ چکا ہے اس کو ریموو کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور کیا کرنا تھا؟ اس گورنمنٹ نے بین الاقوامی معاشی اداروں کے ساتھ لین دین کرنے تھے جن کی بدولت پھر پاکستان کی اکانومی کا پہیہ چلنا تھا۔ یہ تھے وہ بیسک سٹیپس، انیشیٹیوز جو اس گورنمنٹ نے لینا تھے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف کہ یہ حکومت کیسے بننا تھی۔ یہ حکومت بننا تھی ووٹ اور الیکشن کے ذریعے سے۔ وہ الیکشن کنڈکٹ کیا گیا 8 تاریخ کو۔ اس الیکشن میں عوام نے ووٹ ڈالنا تھے، میں نے بھی ووٹ ڈالا، آپ نے بھی ووٹ ڈالا، ہم نے ووٹ ڈالنا تھے، اور ان ووٹوں کی گنتی کی بدولت جس نے جیتنا تھا اس نے جانا تھا پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہونا تھی اس نے گورنمنٹ بنانا تھی۔ اب جو پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس گورنمنٹ نے کرنا کیا تھا، وہ تو ڈیوٹیز، وہ تو چیزیں، وہ زمینی حقائق ہیں، وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہیں، ان میں تو ذرا بڑھ تبدیلی نہ آ سکی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ ہی کبھی آئے گی۔ وہ تو ذمہ داریاں ہیں یا وہ پیرامیٹرز ہیں، وہ ویسے کا ویسا قائم ہے۔ دوسری چیز کی حکومت بننی کیسے تھی؟ کیا ویسے بنی؟ الیکشنز بھی ہوئے، ووٹ بھی ڈالے گئے، ووٹ کاؤنٹ بھی ہوئے، سو کالڈ ان کے نتائج ریٹرننگ آفیسر نے ڈکلیئر بھی کیے، لیکن کیا وہ نتائج بینہ آگے پہنچے اور ان کی بنیاد پر پھر ریزلٹس آئے؟ ان ووٹوں کے ذریعے سے پھر حکومت بنی؟ نہیں بنی۔ فرد واحد ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے جو حکومتیں بنا رہا ہے اور حکومتیں گرا رہا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو وہ مرضی گورنمنٹ میں بٹھا دے، اس کی مرضی ہے، جس کو مرضی وہ گورنمنٹ سے باہر نکال دے۔ آج یہ وہ زمینی حقائق ہیں جو کلیئر ہو کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک 22ویں اسکیل کا آفیسر جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں پر ہماری سرکار کا، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے آقا تبدیل کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے نیا آقا لے آتا ہے، جب چاہتا ہے نئی گورنمنٹ لے آتا ہے، اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنا رہا ہے، اور اس قسم کی پھر لولی لنگڑی گورنمنٹ بنا رہا ہے کہ کسی کو 93 دے دیے گئے ہیں، 202 والے کو یا 200 پلس والے کو 93 دے دیے گئے ہیں، 15 سے 20 والے کو 75 دے دیے گئے ہیں، اور 5 سے 10 والے کو 50 پلس دے دیے گئے ہیں، اور جس کے پلے اب ایم کیو ایم کے پلے تھا ہی کچھ بھی نہیں، اس کو 17 دے دی گئی سیٹیں۔ یار یہ کسی مہذب معاشرے میں ہوتا ہے؟ ہم انسان ہیں یا جانور ہیں؟ ہم بھیڑ بکریاں ہیں یا گدھے ہیں؟ میں دست بستہ پاکستانی عوام سے معافی مانگتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ نام لے رہا ہوں، اور یقین جانیے میں اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں کہ مہذب جانوروں کے نام لوں، میں جو کسی حد تک قابل قبول ہیں، میں ان کے نام نہیں لے رہا ہوں جو ناقابل قبول ہیں، جو نفرت، جو جن سے کراہت ہوتی ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ دراصل مکروہ تو ہم ہو چکے ہیں، کراہت تو ہمیں اپنے آپ سے آ رہی ہے، گھن تو ہمیں اپنے آپ سے آ رہی ہے کہ ہمارے ووٹ تک کی قدر نہیں ہے، ہماری زندگیوں کی کیا قدر ہوگی، ہماری جانوں کی کیا قدر ہوگی، ہماری نسلوں کی کیا قدر ہوگی۔ ہم بطور انسان یہاں پر یقین جانیے یورپ میں پالتو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی زیادہ فیسلٹیز پالتو جانوروں کو یورپ میں اویل ہیں، دستیاب ہیں، میسر ہیں کہ ہمارے
ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. ہم ان سے بھی گئی گزری زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہمارا یار ایک ووٹ ہی تو ہے نا 5 سال بعد, خدا کے لیے یار, یہ میری ریکویسٹ ہے, میری التجا ہے, آپ سنیے, میری منت ہے, اللہ واسطے کا سوال ہے میرا کہ ہمارا یار ایک ووٹ ہی ہے نا, 5 سال بعد وہی ہم نے کرنا ہوتا ہے نا. اور ہمارا حکومت میں ہے کیا؟ میں غریب آدمی ہوں, میں پسماندہ اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں, اپنے ہاتھ سے روزی کما کے کھانے والا بندہ ہوں. میرا اختیار کیا ہے, میرا حق کیا ہے؟ میرا حق صرف یہی ہے کہ میں نے ایک ووٹ دینا ہے. یار میرا وہ ووٹ کدھر ہے؟ اگر میں نے ووٹ دیا ہے تو ووٹ کدھر ہے؟ ایک ووٹ کا حق آپ مجھے نہیں دے سکتے ہیں. دستار ہماری پہن کے وہ سر اٹھائے پھرتے ہیں, ہم ایسے بادانوشوں کے میں کدے پڑے ویران ابھی. یار ایک ووٹ جو میرا ہے وہ کدھر گیا؟ 24 کروڑ عوام نے جو ووٹ دیا ہے, جس سے یہ حکومت بننا تھی, جس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا, جس کے لیے 1 سال سے ہمیں فکس رکھا ہوا ہے, ہمیں ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ میں رکھا ہوا ہے کہ ہم کنفیوز ہیں کہ اگلے ہی لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو جانا ہے اور کیا ہو رہا ہے. آپ نے صرف 8 فروری کو مینج کرنے کے لیے پورے 1.5 سال ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, پوری مشینری متحرک ہو گئی, ہر چیز کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, ہر چیز کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا. نہ حقوق تھے, نہ انسان تھے, نہ انسانیت تھی, نہ پارٹی تھی. ایک فرد واحد کی خاطر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا سارا کچھ کیا گیا. اس کے بعد اگر 8 فروری کو آپ نے ہمیں موقع دے ہی دیا تو خدا کے لیے اس سے پہلے جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا, اس کے بعد تو کچھ نہ کرے. اس کے بعد جو ہم نے ووٹ دیا ہے, 1 دیا ہے, 2 دیا ہے, 200 دیا ہے, یار اس کو تو انٹیکٹ رہنے دینا, لیکن نہیں رہنے دیا جا رہا ہے. آج میرا سوال ہے میرے اپنے ان دوستوں سے جو پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں, میں بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں یار, میں پاکستانی پہلے ہوں, میں اپنے ڈیو رائٹ کی بات کر رہا ہوں. میرا ان دوستوں سے سوال ہے جو کم از کم پی ٹی آئی کے نہیں کسی دوسری جماعت کے ہیں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے, اپنے ذہن سے پوچھئے, اپنے ادراک اور فہم اور فراست سے پوچھئے, اپنی عقل سے پوچھئے کہ کیا پاکستانی عوام کا دیا ہوا ووٹ اس کی قدر ہوئی ہے؟ کیا پاکستانی عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کی قدر و قیمت ملی ہے؟ اگر آج ایک سائیڈ کے ووٹ کو اہمیت نہیں مل رہی ہے نا, تو یقین جانیے کل آپ کے ووٹ کی بھی قدر نہیں ہوگی. کل آپ اسی طرح سے رو رہے ہوں گے جیسے آج یہ رو رہے ہیں. جب اختلافات اپنی جگہ پر, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, باتیں اپنی جگہ پر, گفتگو اپنی جگہ پر, لیکن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, کیا اس کو وائلیٹ کیا جانا چاہیے؟ اگر میں آپ کے مخالف ہوں تو مخالفت کا مزہ ہے کہ ہم میدان میں لڑیں, جو جیتے وہ جیتے, جو ہارے وہ ہارے. آپ نے باندھ بھی دیا, آپ نے توڑ پھوڑ بھی کر لی, آپ نے مشینری بھی استعمال کر لی, آپ نے سارے ذرائع بھی استعمال کر لیے, آپ نے سارا کچھ کر لیا جو کچھ آپ کر سکتے تھے. ساری کتاب میں جو لکھے ہوئے جتنے طریقے تھے آپ نے اپلائی کر لیے. اس کے بعد یار ایک 8 فروری بچا تھا نا میرے لیے, میرے غریب کے لیے. اس 8 فروری کو آپ نے کیا حشر کیا؟ اس کو جو ہم نے ووٹ دیا وہ کدھر گیا ہے؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں تو آپ کی ایمانداری سے پردہ اٹھ چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں تو آپ کی حب الوطنی سے پردہ اٹھ چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہیں تو آپ کی غیر جانبداری مشکوک ہو چکی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کی یہ ملازمت کنورٹ ہو چکی ہے حکومت میں, آپ ملازم نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آقا اپنی مرضی سے جب سلیکٹ کرنے لگیں, جب نوکر, جب ملازم اپنے باس کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنے لگے تو پھر وہ ملازم نہیں رہتا ہے, وہ خود آقا بن جاتا ہے. ہماری ہی تنخواہوں پر پلنے والے آج ہمارے ہی ووٹرز کو, آج ہمارے ہی ووٹ کو, آج ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو یار اس طرح سے نیست و نابود کر دیں تو پھر سواریہ علامت تو بنتی ہے نا. ہم 6ٹھی بڑی پاپولیشن ہے, ہم نیوکلیر پاور ہیں, 100 سے زیادہ نیوکلیر ویپن رکھنے والی یہ ریاست پاکستان ہے, اور اس کے عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے, کیا مذاق کیا جا رہا ہے. میں مہذب سے مہذب الفاظ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یقین جانیے ہم ایک ایسی قوم ہے کہ مہذب طریقہ کار کو سمجھتے ہیں ہی نہیں, مہذب احتجاج کو نہیں سمجھتے ہیں, مہذب بات کو نہیں سمجھتے ہیں, ہم پولائٹ گفتگو کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے اپنی بات کسی کو سنانا تو ہمیں لاؤڈر بولنا پڑتا ہے. ہونا یہ چاہیے, میں کہاں سے لاؤں ایوب خان کو, کہاں سے لاؤں ایوب کو؟ میں اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کرتا ہوں گا, اور میں نے اس پر ویلاگ بھی کیا ہوا ہے,
उसकी गलत पॉलिसियों पर भी। लेकिन मैं कहां से लाऊं उसको कि जो ही अवाम उसके खिलाफ हुई तो वो छोड़ के चला गया। मोर देन 70 पॉपुलेशन ये समझती है कि उनके हकूक गसब किए गए और फर्द वाहद ने गसब किए। आप सर्वे करवा के देख लें, आप गैर जानबदार मुबस्सिरीन मुल्क में बुला लें, वो सर्वेज कर लें, ये रिजल्ट अगर ना आए तो जो सजा मुझे देना चाहें वो दे दीजिएगा। मोर देन 70% पॉपुलेशन ये समझती है कि उनके राइट्स को वायलेट किया गया और गसब किए गए हैं। तो क्यों यार, हमारा कोई हक नहीं है? हमें जानवर ही समझ लें यार, खुदा के लिए, खुदा हम पर रहम कर दीजिए, हमें ना बोलने दीजिए, हमें कुछ भी ना करने दीजिए। जो एक पर्ची हमने दी है ना, उस पर्ची की कदर कीजिए, उसको तो इंटैक्ट रहने देते आप, वो भी आपसे हजम नहीं हुई। हम सबसे बेहतर तो वो फजलुर रहमान है जिसको हम डीजल कहते थे। अल्लाह जाने उस पर कौन सा प्रेशर है, उसको वो हड्डी नहीं दी गई है, या उसको अली मीन गंडापुर का प्रेशर है कि उसने सच उगल दिया है। देखिए अल्लाह पाक फरमाता है कि वल अस्र, सिर्फ इस एक लफ्ज पर गौर कर लीजिए, वल अस्र, जमाने की कसम है। जमाना वक्त इतना कदर और अहमियत रखता है ना, अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी ताकत रखी हुई है। जमाना और वक्त ऐसे ऐसे जो गर्द होती है ना, वो ऐसे साफ कर देता है। जमाना ही गर्द डालता है और जमाना और वक्त ही उस डस्ट को साफ करता है। झूठ सारे बेनकाब हो चुके हैं, सच सामने आ चुका है। कभी भी दुनिया की कोई ताकत सच को दबा नहीं सकी है, और दुनिया की कोई ताकत झूठ को हमेशा झूठ साबित कर नहीं सकी है। ये वही फजलुर रहमान है जो कल तक ये कहता था कि ये यहूदी है, ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार है। आज वही फजलुर रहमान खुद अपने अल्फाज में इमरान खान को सच्चा साबित कर रहा है। अगर फजलुर रहमान के अल्फाज सच्चे हैं आज, तो इमरान खान की कही हुई एक एक बात सच्ची है। लंदन प्लान सच्चा है, साइफर दुरुस्त है, रजीम चेंज ऑपरेशन दुरुस्त है। गद्दार इमरान खान नहीं, गद्दार वो ट्राइका है, वो ट्राइएंगल है, जहां एक एंगल पर एक ताकत बैठी है, दूसरे एंगल पर दूसरी ताकत बैठी है, और तीसरे एंगल पर सारे बेनिफिशरीज बैठे थे जो इकट्ठे हुए थे, जो एक हड्डी पर सारे इकट्ठे हो गए थे। वो तीसरे कॉर्नर पर, तीसरे पॉइंट पर वो बैठे हैं, और दरमियान में इमरान खान अकेला लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। वो कौन नहीं मानता? इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मान रही है, सारे मान रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि कई माह की ताखीर से जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, इसमें बड़े बड़े रहनुमाओं को तो हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड वो भी एक साइड को मिली है, दूसरी साइड को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिली है, और गिरफ्तारियां की गई हैं, और टॉर्चर किया गया, और इंसानी बुनियादी हकूक पामाल किए गए हैं। अमरीकी में खारजा ने कहा कि ये इंतखाबी अमल में मुदाखलत हुई है, और इसमें धांधली हुई है, और धोखाधड़ी हुई है, और इसकी छानबीन होनी चाहिए, छानबीन की जाए। बरतानवी वजीर खारजा, वजारत खारजा का बयान आया है कि इलेक्शन के अमल में शफाफियत के खदशात को हम एक्सेप्ट करते हैं, इसमें शफाफियत नहीं है, और इस इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। दबाव के लिए इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, और इसके लिए एक लीगल रूट अडॉप्ट किया गया। ये बरतानवी वजारत खारजा की स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पोलिंग डे पर इंटरनेट और सर्विसेज की बंदिश, इस पर खुद एक सवालिया इलामत लगाती है। देखिए अली वजीर और मोहसिन दावर ने भी ये बबांगे दहल कह दिया है कि हम रियासत की रिट को खत्म करने के लिए हमने रजीम चेंज ऑपरेशन का हम हिस्सा बने। वो बातें बड़ी हो गई जो फजलुर रहमान ने कही है, वो सच साबित कर चुकी है इमरान खान को। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े हाई लेवल पर की गई रिगिंग और बेईमानी को किस तरीके से मॉडिफाई करके इमरान खान के खाते में डालकर उसको बेईमान साबित करने की कोशिश की गई है। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा बिजाते कल खैर, अल्लाह पाक के कब्जा कुदरत में सब कुछ है। सब ने उसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो मर्द आहन अपनी जगह पर डटा हुआ है और वो नहीं टूटा है। और आज वक्त ने साबित कर दिया है, जुल्म ने एक दिन खत्म होना होता है। अरशद शरीफ के कातिल रुसवा हो रहे हैं, रुसवाई उनका मुकद्दर है। महमूद खान अचकजई ने भी यह कह दिया है कि हम बलूचिस्तान और KPK को मिलाकर पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। गद्दार यार कौन है? इमरान खान पर गद्दारी के इल्जाम लगाने वाले आज खुद गद्दार साबित हो रहे हैं। जिन्होंने इमरान खान को निकाला था ना, वो खुद सारे के सारे गद्दार थे। ये समझ लीजिए कि
साइफर दुरुस्त था। ये समझ लीजिए कि साइफर में दी गई सजा गलत है। ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि साइफर के सारे फैसिलिटेटर्स गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।